نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، ہم مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی حمد کا آج دوسرا شعر کریں گے کہ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ مفہوم یہ ہے، مقدم کا معنی ہے افضل، اہم، ضروری۔ گو کا مطلب اگرچہ اے اللہ، اگرچہ ہم پر سب سے پہلے تیرا حق ہے اور ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم تیرا حق ادا کریں، لیکن ہم تیرا حق ادا کیسے کریں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمتیں عطا کی، ہمیں زندگی عطا کی، ہماری ہدایت کا سامان کیا، ہمارے لیے نباتات اگائیں، ہمارے لیے زمین پر طرح طرح کی نعمتیں سجا دیں، سورج بنایا، سورج کی حرارت کو تسخیر کرنے کی ہمیں قوت اور طاقت عطا کی، کائنات کی ہر چیز کو ہمارے احاطہ تصرف میں کر دیا، ہمیں اشرف المخلوقات اور مسجود ملائک بنایا، ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں شمار کرنے لگے تو ہم شمار نہ کرنے پائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جتنا کرم کیا ہے ہم اس کا حساب تک نہیں لگا سکتے، لیکن جب بھی ہم پر کوئی احسان کرتا ہے، جب ہم سے کوئی بھلائی کرتا ہے، ہمیں کچھ عطا کرتا ہے تو ہم اس کے ممنون ہوتے ہیں، ہم اس کے شکر گزار اور سپاس گزار ہوتے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احسانات ہیں، جتنا کرم ہم پر کیا، جتنی نوازشات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے، ہم اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا کرم ہے ہم پر، اتنا احسان ہے کہ ہم ساری عمر بھی اپنا سر سجدے میں رکھیں، تمام عمر اللہ کے حضور سر پر سجود رہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو جتنا بڑا احسان ہو، جس نے جتنی بڑی عطا کی ہو، جس نے جتنا زیادہ نوازا ہو، اتنا ہی اس کا شکر زیادہ ادا کیا جانا چاہیے، اتنا ہی اس کی تعریف کی، اتنی ہی اس کی تعریف اور مدحت بیان کی جانی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی مالک ہے، خالق ہے، نہ کوئی رازق ہے۔ تو شاہی اس ذات بے ہمتا کو زیبا ہے، اس لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی نعمتوں پر، اس کی نوازشات پر، اس کے لطف و کرم پر اس کا شکر ادا کریں،
اس کی نعمتوں کا حق ادا کریں کہ وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے، اور ہمارے لیے وہی مطلوب ہے، وہی مقصود ہے۔ تو اس کا حق ادا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دے، وہ درختوں کو قلم بنا لے اور پانی کو سیاہی بنا لے، پوری زمین کو بلکہ پوری کائنات کو وہ کاغذ بنا لے، تو پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لطف و کرم اور اس کی نوازشات کا شمار نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا حق ادا کر سکیں؟ یہ مانتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سب سے پہلا حق ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس نے ہمیں زندگی عطا کی، پھر ہمارے لیے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی، لیکن اس کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ انسان کے پاس اس کی سب سے قیمتی چیز، بظاہر سب سے قیمتی چیز اس کی جان ہے، اور یہ جان امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ پر قربان بھی ہو جائے تو پھر بھی اس کی ربوبیت اور اس کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی شان الہیہ کے مطابق اس کی عبادت کر سکیں، اس کا حق ادا کر سکیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حضرت غالب نے کہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہاں میں نے بولا حق تو یوں ہے، جبکہ آپ نے اکثر جگہ پہ سنا یا پڑھا ہوگا حق تو یہ ہے۔ دراصل اگر آپ غالب کا وہ نسخہ دیوان غالب کا دیکھیں جو مولانا حامد علی خان نے مرتب کیا، اس میں حق تو یوں ہے لکھا ہوا ہے، اور اسے زیادہ مستند تسلیم کیا جاتا ہے اس نسخے کو دیوان غالب کی جو مولانا حامد علی خان نے مرتب کیا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو بچوں، یہ ثابت ہوا کہ اللہ قادر و مختار ہے، وہ ہم پہ کرم کرتا ہے، ہم پہ رحم کرتا ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، اور ہم اس کے عاجز بندے ہیں۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں، اس کے سوا کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، نہ کسی کے آگے دستے سوال دراز کریں، اس کے علاوہ ہمارا سر کسی غیر کے سامنے نہ جھکے، ہماری تمام تر آرزوؤں کا محور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، ہماری خواہشات کا محور اور مرکز، ہمارے دستے سوال کا محور اور مرکز صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اور یہ سر جھکے بھی تو اللہ کے سامنے اور کٹے بھی تو اللہ کے لیے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں کہا کہ جو ملی حیات خضر تو صرف ثنا کروں، پھر بھی نہ حق ادا ہو تو حق کیسے ادا کروں۔ تو بچوں، یہ شعر نوٹ کر لیں، امتحانی نقطہ نظر سے عام شعر ہے، اچھی طرح یاد کریں، اور جو حوالے ہیں انہیں بھی نوٹ کریں۔ اگلے لیکچر میں اگلے شعر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین ناصر، خدا حافظ۔